اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جہنم كلما خبت زدناهم سعیرا۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسانوں کے پاس ہی انسان کو رسول بنا کر بھیجنا تھا، کیونکہ یہاں پہ آباد جب انسان ہے تو ان کو سمجھانے کے لیے کسی رسول کو جو بھیجنا ہے وہ بھی انسان کی صورت میں ہی بھیجنا تھا۔ اگر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے، انسان آباد ہیں تو انسانوں کے لیے انسان کو ہی رسول بنانا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اتنا سمجھانے کے بعد من یہد اللہ فہو المہتد، ہدایت والا صرف وہی ہے جسے اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ جب اتنا سمجھانے کے بعد بھی بندہ اپنی ضد اور انا پر اڑا رہے، دیکھیں اگر کسی شخص کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ سمجھنے کے لیے پوچھتا ہے یا سمجھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کوئی نہ کوئی راہ دکھا دیتا ہے۔ کوئی بات ایک سمجھ نہیں آتی ہے دوسری سمجھ آ جائے گی، تیسری سمجھ نہیں آئے گی چوتھی سمجھ آ جائے گی، لیکن ایک معجزے کا انکار کیا ہے تو دوسرا سمجھ لیتے۔ ہاتھوں کی کنکریاں بول پڑی تھی نا، چاند کو ٹکڑے کرنا تو کسی کے بس کی بات ہی نہیں تھی، تو کم سے کم اتنا ہی سمجھ لیتے کہ چلو یار ہم کوئی دوسری بات نہیں بھی مانتے ہیں، نبی کی کم سے کم اتنی پاور تو ہے نا کہ جس نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے، اتنا تو کم سے کم مان جاتے۔ ٹھیک ہے، جس نے سمجھنا ہوتا ہے وہ 1 منٹ کے اندر سمجھ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بکریاں چرا رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضور نے ارشاد فرمایا ہمیں بھی دودھ پلائے گا؟ کہنے لگا جی میں مالک نہیں، میں نوکر ہوں، غلام ہوں، تو میں آپ کو کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسی بکری لے آ جو دودھ نہ دیتی ہو۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ اب ہوا کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو ایک بکری پکڑ کے لے آئے، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ دودھ نہیں دیتی۔ حضور نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس نے ظاہر دودھ دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے جی اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو پڑھ کر آپ نے ابھی بکری پر جو ہے وہ دم کیا ہے نا، جو دودھ دینے لگ گئی ہے، مجھے بھی سکھا دے۔ ٹھیک ہے نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھانے کے بعد جو ہے وہ ان کو سکھایا، قرآن پاک سکھایا، تو اب پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت وہ عطا فرمائی کہ جتنے بھی صحابہ کرام، یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی شاگرد ہے نا سب سے زیادہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے ہے، سب سے زیادہ۔ کوفہ کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے نا، بعد میں آپ آئے، تو اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود آ چکے تھے، تو مولا علی کا استقبال کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مولا علی آ رہے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلیں۔ تو آپ کے شاگردوں کی تعداد 4000 تھی، یعنی 4000 شاگرد تو مولا علی کے استقبال کے لیے آئے۔ تو مولا علی نے فرمایا عبداللہ بن مسعود نے کوفہ کو علم سے بھر دیا ہے، یہ آپ کا قول ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ جس کو سمجھ آنا ہوتا ہے وہ تو اتنی باتیں سمجھ جاتا ہے، اور جس نے نہیں سمجھنا، جو اپنے آپ کو دناؤ کا بھی ابا کہتا تھا، وہ چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھ کر بھی نہیں کلمہ پڑھا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی ہدایت کون سی ہے، کس کے لیے ہے؟ من یہد اللہ، جسے اللہ ہدایت عطا فرمایا ہدایت والا وہی ہے۔ اور آگے ومن یضلل، جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لهم اولیاء من دونہ، پھر اللہ کے سوا دوسرا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ ہاں، جس نے گمراہ کیا نا پھر ہدایت صرف رب ہی دے سکتا ہے۔ تو اس کا یاد رکھیں، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب گمراہ کر دے تو پھر کسی کا کیا قصور ہے۔ گمراہ بندہ تب بھی ہوتا ہے جب بندہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی انکار کرتا ہے تو پھر رب اسے گمراہ کر دیتا ہے کہ بس بھی اب ختم۔ لیکن نا فرعون کو سمجھانے کے لیے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو عرض کی پروردگار کیسے سمجھاؤں؟ ٹھیک ہے جی، بڑا بڑا خبیث ہے، اس کو سمجھانا تو اس نے عام بات ہی نہیں ہوئی ہے، یہ کسی کی تو بات سنتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ اپنا ہاتھ ایسے کر کے چمکا کے دکھائیں گے نا تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ یار اتنا بڑا معجزہ کسی اور کو نہیں ہے، بھائی رب نے اپنے بندے کو عطا فرمایا ہوگا۔ کہا تب بھی نہ مانے، پھر ڈنڈا پھینک کے دیکھنا سب کے آنکھوں کے سامنے، جب اتنا بڑا سانپ بن کے کھڑا ہوگا تب تو سمجھ جائیں گے نا۔ لیکن نہیں سمجھ آیا، جو مقابلے میں آئے تھے ان کو سمجھ آ گیا، تو رب نے پھر عزت بھی عطا فرما دی۔ ٹھیک ہے جی، جنت بھی عطا فرما دی، عزت بھی عطا فرما دی، کلیم اللہ کے صحابی بھی بن گئے، کلمہ بھی پڑھ لیا، سارا کچھ ہوا ہے۔ لیکن انہی کے ساتھ کھڑے ہو کے فرعون نے دیکھا ہے، فرعون کون سا پردے میں بیٹھا تھا، وہیں پہ کرسی لگا کے بیٹھا تھا، لیکن جب اس نے اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی نہیں سمجھا تب مور لگی ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھی اب جاتا رہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یضلل، جسے اللہ گمراہ کر دے،
تو فلن تجد لهم اولیاء من دونه، پھر اللہ کے سوا کوئی ہدایت بھی نہیں دے سکتا ہے۔ دیکھیں نا یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ ساری زندگی اسلام کی مخالفت کرے، اسلام پسند نہ آئے، اور بندہ پھر کہے جناب اللہ ہمیں تو رب ہدایت دے گا، تو پھر ہے نا ہم بھی دعا کے اندر یہی کہتے ہیں اللہ ہدایت دے گا۔ اللہ کیسے ہدایت دے؟ بھی تو آپ تو آنا نہیں چاہتا، جب تو خود ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتا، تجھے کوئی اسلام پسند نہیں، قرآن پسند نہیں، اسلامی حلیہ پسند نہیں، اسلامی بول چال پسند نہیں، اسلام کی باتیں پسند کوئی نہیں ہے، ہدایت کیسے آ جائے گی؟ انگریزی پڑھنے سے تو رہی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے پتہ کہ مطلب کیا نکلا، فرمایا فذکرونی، پہلا اصول ہی یہی ہے کہ کوشش تم کرو، نتیجہ اب رب پر چھوڑ دو کہ مالک ہم نے اتنی کوشش کی ہے، آگے تو کرم فرما دے، ہدایت عطا فرما دے، تو پھر رب ہدایت بھی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب بندہ اس کی طرف کوشش کرتا ہے۔ حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جب بندہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے نا، جو بندہ مجھ سے ملنا پسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہوں، اور جب مجھ سے نہیں ملنا چاہتا تو میں بھی اس کی ملاقات پسند نہیں کرتا۔ اللہ خیر صلی اللہ، سیدھی سی بات ہے یار، رب زبردستی کسی کو جنت نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ آج جو لینا چاہتا ہے اسے دیتا ہے، اور زبردستی کسی کو کلمہ بھی نہیں پڑھایا جاتا۔ لا اکراہ فی الدین، اس کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھانا۔ ہماری اس قوم نے ان لفظوں کو اٹھا کے سارا دین چھوڑ دیا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے، میں نماز پڑھ لو، کہتے دین میں سختی کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ بھی قرآن سیکھ لو، کہتے دین میں سختی کوئی نہیں۔ ان دو لفظوں کا سہارا لے کے سارا دین ہی چھوڑ دیا ہے۔ زکوٰۃ نہیں دیتا، کہتے دین میں سختی کوئی نہیں۔ بھائی بہنوں کا حصہ نہیں دیتا، کہتے دین میں سختی کوئی نہیں۔ بھائی حرام کیوں کھا رہا ہے، کہتا دین میں سختی کوئی نہیں۔ ان دو لفظوں کا سہارا چھوڑ کے سارا دین ہی چھوڑ چکے ہیں۔ دیکھیں جی کیا کہتے ہیں، کہتے جی اللہ آپ ہی بخشے گا، رب کرم فرمائے گا، رحم فرمانے والا، دین میں تو سختی ہے ہی نہیں۔ میں دین میں سختی نہیں تھی تو پھر آیا کیا کرنے ہے، پھر دین ہی چھوڑ دے۔ یاد رکھے دین میں سب سے زیادہ سختی ہے۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ مسلمان بننا اتنا آسان ہے، یہ یاد رکھیں، مسلمان بننا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھی پھرتے ہیں۔ ہم سمجھتے شاید کلمہ پڑھنے کا نام مسلمانی ہے، ہم سمجھتے کہ چار پیسے صدقہ کرنے کا نام مسلمانی ہے، 2 بندوں کو کھانا کھلانے کا نام مسلمانی ہے، یا 4 نمازیں پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ روشنی پڑھنے کا نام مسلمانی ہے۔ اتنا سوکھی اور آسانی بھی مسلمانی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مسلمانی کون سی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تو میں مسلمان بننا تو پھر پورا بن۔ یہ منافقانہ چال رب کو پسند ہی کوئی نہیں ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جسے اسلام پسند نہ ہو رب اسے ہدایت بھی نہیں دیتا۔ ساری زندگی اسلام کی طرف تو آیا ہی نہیں، قرآن کی طرف تو آیا ہی نہیں، رب ہدایت کیسے دے دے گا؟ ٹھیک ہے، بڑا سارا ڈاکٹر ہو، MBBS ڈاکٹر ہو، اور غسل کرنے کا طریقہ نہ تو آپ سوچ سکتے ہیں؟ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے۔ MBBS ڈاکٹر کو غسل کرنے کا پتہ کوئی نہیں تھا، اور اسے پوچھا گیا کہ جناب غسل کیسے کرتے ہیں، کہہ رہے غسل کیا ہوتا ہے بس جاننے، جا کے شاور کھولے، نہا کے واپس آ کے غسل ہو گیا۔ سمجھ آئی؟ یہ MBBS کا حال ہے کہ لا کی وکالت کی اتنی بڑی بڑی موٹے بندے کو زبانی اپنا کتابیں یاد ہو، ٹھیک ہے جی، لیکن قرآن کا جو ہے وہ 4 لفظ بھی بندے کو یاد نہ ہو، عطیات بھی بندے کو یاد نہ ہو، تو ہدایت رب کیسے دے دے گا؟ پھر جدھر ساری زندگی لگائی ہے رب ادھر ہی رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ مرتے دم تک پھر رب قرآن کی طرف نہیں آنے دیتا، ٹھیک ہے؟ ہاں بھائی جو آئے گا اسی کے لیے ہے، جو نہیں آتا اس کے لیے قرآن یا اسلام میں سے کوئی حصہ شصہ زبردستی تو اسلام لاتا ہی کوئی نہیں۔ اگر زبردستی لانا ہوتا تو ابو جہل اینڈ کمپنی آ جاتی، کیونکہ حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ سمجھ آئی نا؟ آگے دیکھیں ہوگا کیا پھر، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس سے پھر رب نے گمراہ کر دیا نا، میں قیامت کے دن اس کا حال کیا ہوگا، میں کہ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، میں قیامت والے دن رب انہیں یعنی جو گمراہ ہو گئے یا کافر ہو گئے یا اسلام کو چھوڑ بیٹھے ساری زندگی، جن کے پاس اسلام کا ٹائم نہیں تھا، فرمایا قیامت کے دن ان کے لیے ان کا حال کیا ہوگا، عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، قیامت کے دن اٹھیں گے بھی بہرے، اندھے اور گنگے، یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ اکٹھی کر دی گئی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ اندھے، گنگے اور بہرے کر کے اٹھائے جائیں گے۔ سمجھ آئی؟ اندھے بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے اور گنگے بھی ہوں گے، اور ہوگا کیا؟ فرمایا کہ قیامت کے دن رب ان کو سر کے بل اٹھائے گا۔ چلیں گے کیسے؟ سر کے بل۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کیوں ممکن نہیں ہے؟ جو رب پاؤں پر چلا سکتا ہے وہ سر پر نہیں چلا سکتا؟
3 قسم کے لوگ فرمایا قیامت کے دن آئیں گے. کون کون سے؟ فرمایا کچھ سوار ہو کے آئیں گے جو خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کے لیے رب سواریاں بھجوائے گا. ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ سواریوں پر اٹھائے گا, یعنی انبیاء کرام یا ان کے خاص غلام جو ہے ان کو سواریوں پر اٹھایا جائے گا. کچھ وہ لوگ ہوں گے جو پیروں پر چل کے آئیں گے. ٹھیک ہے. اور دین سے دور رہنے والے لوگ, چاہے کافر ہو چاہے مسلمان بھی ہو, جب ساری زندگی اسلام کے خاطر کچھ نہ کر سکا, اسلام کو سمجھ نہ سکا, ٹائم نہ دے سکا, ٹھیک ہے, تو فرمایا قیامت کے دن رب انہیں پیروں پر نہیں چلنے دے گا, رب قیامت کے دن انہیں سر کے بل چلوائے گا. دیکھیں بھائی اصول ہے, ہمارے گھر میں رہنے والا بندہ, ہمارے پاس کھانا کھانے والا بندہ, ہمارے پاس کھانا بھی کھائے, کپڑا بھی لے, روٹی بھی لے, ہر شے ہم سے, خرچہ پانی بھی ہم سے لے, اور ہمارا ہی کہنا نہ مانے تو اس کا علاج کیا ہے؟ لتر پولا ہی نہ کرے. جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ بھائی اسلام کے اندر یہ چیز ہے, کہتے لا ایڈی تو سختی ہے ہی کوئی نہیں جی. ٹھیک ہے, کیوں سختی نہیں بھائی؟ جس رب کا کھایا ہے اسی کے تو مان نہیں رہا, جس کی زمین پہ رہتا ہے اس کا تو مان نہیں رہا, جس کا کھا رہا ہے, پی رہا ہے, عزت لے رہا ہے, سب کچھ تو اس نے تجھے دیا ہے, جب اسی کی نہیں ماننی تو پھر تمہیں لتر بھی نہ پھیرے. اتنا لاڈلا پن تو رب نے کسی کو بھی نہیں دیا ہے. دیکھیں نا جی, سب سے لاڈلے نبیوں کے اندر اپنا حضور علیہ السلام کی ذات ہے. عام پوری دنیا کائنات کے اندر نبی ہیں, جب نبیوں کے لاڈ کتنا ہے؟ صرف اتنا ہے کہ جب بھی ہاتھ اٹھائے ان کی ہر بات قبول ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نبیوں پر نماز ہی فرض کوئی نہیں. لاڈ کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نبی نماز ہی نہ پڑھے. لاڈ کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نبی رب نے جو ذمہ ان کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ ڈیوٹی نہ کرے, کسی کو سمجھائے بھی نہ. یہ تھوڑی ہے. لاڈ کا مطلب یہ نہیں ہے. لاڈ کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے سمجھاؤ, چاہے اس کے لیے مار کھانی پڑے, قتل ہونا پڑے. ٹھیک ہے, طائف میں جا کے پتھر ہی کیوں نہ کھانے پڑے, محبوب خدا کو جا کے پتھر مار دے, کوئی سوچ سکتا ہے؟ لیکن ذمہ داری ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہماری قوم کو سمجھایا نہیں گیا. ایسا سمجھائیں تو اب یہ باتیں سمجھنا نہیں چاہتے ہیں. دیکھیں نا, حضور کی ڈیوٹی کی بات آئی ہے تو طائف کے اندر جب ظلم ہو رہا ہے تب بھی کسی کو کچھ کہا تو نہیں گیا نا, تو بس کوئی بات نہیں, ڈیوٹی یہی ہے. ٹھیک ہے. لاڈ کیا ہے کہ عرش پر بلا کے اپنا دیدار کروا رہا ہے, اور ڈیوٹی کیا ہے؟ بدر کے اندر جناب اعلیٰ کبھی کھڑے ہیں, کبھی احد کے اندر کھڑے ہیں, کبھی خندق کے اندر کھڑے ہیں, کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لاڈ کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جناب بندہ اگلا بندے کو جب ویلا چھوڑ دے جا کہ ٹھیک ہے بھی جو مرضی کرے, نہ, لاڈ کا یہ مطلب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ہمارے دین سے دور رہے پھر قیامت کا دن کوئی گلا شکوہ نہ کرے. یہ نہ کہ جناب مالے پھر رہ ویکھ لے, پھر سانو آپ تو پیدا کیتا ہے, آپ اس کو سزا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. قوم کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے, آپ ہی بخشے گا, رحم کرنے والا ہے, مہربان ہے. ٹھیک ہے. مہربان نے تو جہنم بنا رکھی ہے. یوم نقول جہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید. فرمایا قیامت بدل جہنم کے اندر پھینک پھینک کے جہنم سے پوچھے گا ہاں بھائی پر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, وتقول حل من مزید, اور جہنم آگے سے کہے گی اور ہے تو آنے دے, حل من مزید, کوئی بچ گیا تو آنے دے. کیا کرو گے؟ یہ رحم کرنے والے نے جہنم بنا رکھی ہے, یہ مہربان نے جہنم بنائی ہے, یہ مہربان نے قبر کا عذاب رکھا ہے, یہ مہربان نے دنیا کے اندر عذاب رکھا ہے. ٹھیک ہے. جس کا مطلب یہ کہ ہم غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں. مہربانی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تابع داری کر, پھر جو مرضی نخرے دکھا, پھر بنتا ہے. کما کے لائے نا بیٹا تو پھر جو کہے نا کہ بھائی فلانی چیز میں نے کھانی ہے تو ماں پکا کے بھی دیتی ہے. سارا دن ٹکر بنو, ٹھیک ہے جی, سوائے اٹھنے کے اور لتر روٹی کھانے کو کام ہی کوئی نہ. اگر وہ کرے جی پانی کا گلاس بھی دے دو, دیتا اسے کوئی بھی نہیں ہے. تو یہی اصول یہاں پہ بھی ہے, بھائی اس کی تابع داری کر, پھر جو مرضی نخرا کر, پھر بنتا ہے. اگر رب کی تابع داری نہیں نا تو پھر نخرا بھی نہیں ہے. جنہوں نے رب کی تابع داری کر کے نخرا دکھایا نا, رب نے ان کے نخرے اٹھائے ہیں, نہیں اٹھائے. کسی کے لیے کچھ کر دیتا ہے, کسی کے لیے کچھ کر دیتا ہے. کوئی پھوکا مار کے روڑے کو سونا بنانا چاہے تو بنوا دیتا ہے, چل ٹھیک ہے بھائی, بنتا ہے نا نخرا. ٹھیک ہے. آپ پہلے فرید بن کے نخرا دکھا, پھر روڑے کو پھوکا مار تیرے لیے سونا بنا دے گا. سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی ہے؟ تو اس لیے میں نے آپ کو یہ دنیا داری کے اصول کے ساتھ یہ باتیں سمجھاتا ہوں کہ بھائی سمجھ آ جانے چاہیے کہ جس طرح ہم اپنی اولاد کا نخرا تب اٹھاتے ہیں جب وہ کچھ کما کے لاتے ہیں, جب ہمیں سکھ دیتے ہیں, جب ہمیں خوشی دیتے ہیں, تابع داری کرتے ہیں. رات کو مٹھی مروڑا کر کے سوئے, اولاد پر دل خوش ہوتا ہے نا کہ یار بڑی نیک اولاد ہے. تو رب بھی یہی چاہتا ہے کہ تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا, دست قدرت سے بنایا. میرا ارادہ نہیں ہے, میری چاہت نہیں ہے کہ یار تو بھی میرے سامنے جھکا ہو. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یار کیا ارشاد فرمایا, فرمایا کہ قیامت والا دن ہم ان کو کیا کریں گے, سر کے بل اٹھا کے لائیں گے. ماواہم جہنم, پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کون سا ہے؟
جہنم ہے. پھر جنت شنت کوئی نہیں ملنی ہے. جو کوئی اگر جنت کی خوش فہمی میں مبتلا ہے نا کہ جناب ساری زندگی جناب اللہ سارا دنیا داری کماتے کماتے گزر جائے اور بندہ دین کو ٹائم ہی نہ دے سکے, سمجھ نہ سکے اور کہے جی میں جنت میں چلا جاؤں گا, فرمایا نہ, تو جنتی بنتا پھرتا تو بنتا پھر, رب قیامت کے دن ایسے بندوں کو جنت نہیں دے گا. اور آگے کیا ہے فرمایا کلما خبت زدناہم سعیرا, فرمایا کہ جہنم کا حال کیا ہے, اگر وہ اس کی آگ تھوڑی سی بجھنے بھی لگے گی تو ہم پھر بھڑکا دیں گے. کلما خبت زدناہم سعیرا, فرمایا کہ جب وہ اس کی آگ ٹھنڈی ہونے لگے گی ہم کیا کریں گے, پھر بھڑکا دیں گے کہ شاباش بھائی ان کے آگ کو ٹھنڈے نہیں ہونا دینا ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ کیا ہے, فرمایا ذالک جزاؤہم, یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ بانہم کفروا بآیاتنا, ہمارے قرآن کو سن کے ہماری نشانیوں کو دیکھ کر بھی کفر کرتا رہا. کیوں نہیں ٹائم نکلا بھائی, 70 سال زندگی ہو گئی ہے اور اس میں سے 2 سال بھی نہ نکال سکا, 50 سال زندگی کے اندر 1.5 سال نہیں نکل سکا. ٹھیک ہے, 24 گھنٹوں کے اندر 5 منٹ نہیں نکال سکا. کیوں, بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا, ہماری آیتوں کا انکار کر کے کیسے جنت چلا جائے گا بھائی. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں فرمایا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.